دوسرا پارہ شروع سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے، دوسرا پارہ ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ سيقول السفهاء، ان قریب کہیں گے بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا آپ کو، عن قبلتہم التی یعنی مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلتہم التی کانوا علیہا اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ قل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راستہ دکھا دے، یعنی جس کو چاہے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے آپ کو بنایا امتاً وسطاً، معتدل امت، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ بنائے آپ کو گواہ، تاکہ ہو آپ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو رسول علیکم آپ پر شہیدہ گواہ، یعنی آپ لوگوں کی گواہی دیں، لوگوں کے سامنے آپ گواہی دیں، اور پھر آپ کی گواہی پر رسول آپ کی گواہی دے، آپ کی صداقت پر رسول گواہی دے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر اس واسطے کہ ہم جان لیں، معلوم کر لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت دکھائی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ رب العزت آپ ایسا نہیں کرے ہے کہ اللہ آپ کا ایمان ضائع کرے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں جو اللہ ہجرت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً اول 16 یا 17 مہینے حکم یہ ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اب یہ تھا کہ یہود جو ہے وہ جو مشرکین مکہ تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے تو دین پر اعتراض جوڑنا تھا اور ان کے لیے یعنی دین میں کیڑے نکالنے تھے، وہ بہانہ ڈھونڈنا تھا اعتراض کا، ان کو یہ بہانہ مل گیا
انہوں نے کہا دیکھو جی پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس نبی کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کا تو کوئی دین نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ بیوقوف ہے۔ ایک وہ ہے جسے میں اور آپ بیوقوف کہیں، ایک وہ ہے جسے کون بیوقوف کہے؟ اللہ بیوقوف کہے۔ کیا خیال ہے؟ حقیقی بات تو اللہ ہی کی ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو اللہ کہے یہ بیوقوف ہے، اللہ کہے کیا ہے؟ بیوقوف ہے، اور خود وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہو، یا ساری دنیا بھی اس کو عقل مند کہتی ہو، تو کیا خیال وہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بیوقوف کہہ دیا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات بھی سمجھو کہ یہ کافر لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت، ان کا خوف دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صحابہ کرام دیکھو نا، کسی بھی جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کہتے تھے کہ مجھے چھوڑ دیں، میں سب کے لیے ایک ہی کافی ہوں، کیونکہ ان کی مثال مردہ کسی ہے، اور میں اتنا بھی کمزور نہیں ہوں کہ ایک زندہ ہوں، میں زندہ ہوں اور ان مردوں کے جو ہے نا وہ جسم سے گردن نہ الگ کر سکتا، ان سب کے لیے میں ایک ہی کافی ہوں۔ تو مسلمان کی مثال زندہ کسی ہے اور کافر کی مثال مردہ کسی ہے، بیوقوف ہے، اس لیے ان کا خوف دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ مسلمان نڈر اور بہادر ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا یہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ وہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو پہلے انبیاء کا قبلہ بھی تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو یہود کی جو ہے نا وہ عداوت میں کہا کہ یہ کیسا دین ہے کہ اپنے دین کے مترادف کر رہا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، قل للہ المشرق والمغرب، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیجئے کہ دیکھو مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ایک سمت مقرر کی ہے، اور بندوں کو سمجھانے کے لیے ایک سمت مقرر کی ہے۔ یقین خانہ کعبہ کی طرف کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں نعوذ باللہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، ایک اللہ نے جہت مقرر کی ہے، مسلمانوں کے آسانی کے لیے ایک جہت مقرر کی ہے، ورنہ ساری جہتیں اللہ کی ہیں۔ جس طرف پہلے آیت میں گزری ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، جس طرف منہ کرو اللہ کو پاؤ گے۔ اس لیے یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم تھا، جب جدھر، اور پھر دیکھو ہم غلام ہیں، اب غلام کا تو ایک آدمی ایک مثال کے طور پر کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی آدمی کو کسی این سی بی کو آپ نے کسی کو کہتا ہے دیکھو یار ابھی تو یہ کام کر رہا تھا، ابھی تو یہ کام کر رہا ہے، تو اگر وہ کسی سوال کر بھی دے تو کہے تو بیوقوف ہے، یہ تو افسر کا غلام ہے جو اس کے بڑے ان کا ماتحت ہے، صاحب نے جو کام کہہ دیا وہ اس نے کرنا ہے، وہ اب اس کی مرضی اپنی نہیں چلی، تو ہم غلام ہیں اللہ کے۔ جب اللہ کہے گا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، جب کہے گا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس میں اعتراض نہیں، کون سی بات ہے؟ پہلے اسی اللہ کے حکم سے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب وہی اللہ ہے جس نے ہمیں حکم دیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم ادھر نماز پڑھو، اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جہتیں اللہ کی ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت پر چلاتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، شاید ان کی قسمت میں ہدایت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آیت ہے، اس آیت کے مضمون، اس کے اندر کافی مضمون ہے۔ بہرحال جو پہلا جملہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہارا قبلہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی قبلہ تھا، خانہ کعبہ تھا، ٹھیک ہے، اور تمام قبلوں سے یہ افضل بھی ہے، کیونکہ باقیہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ جو انہوں نظم بڑے پیغمبر تھے، جن کو ہم جو ہے نا وہ اپنا جد امجد بھی سمجھتے ہیں، اور یعنی تم ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی جو جتنے بھی امتیں تھیں وہ سمجھتی تھی کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو اس حساب سے جو قبلہ افضل ہے، اب یہ نہیں کہ بیت المقدس کوئی افضل نہیں ہے اور یہ زیادہ جو ہے نا اس کی زیادہ ہی اسے اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اب قبلہ افضل یہی ہے، اور پھر یہ امت سب امتوں سے افضل امت ہے، اور فرمایا کہ امتاً وسطا، معتدل امت، اس امت کے اندر جو اس امت کے لیے جو احکامات بھیجے گئے وہ افراط اور تفریط سے پاک ہے۔
کہ یہی ایسے احکامات ہیں جو آنے والی قیامت تک کی انسانیت کے لیے بالکل ان کی سمجھ اس کے عین مطابق ہے، اور اس کی جتنی ضروریات ہیں اس کے عین مطابق ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب پہلے تو یہ چلتا تھا اب یہ نہیں چل سکتا، نہیں، یہ معتدل افراط و تفریط سے پاک ہے، کمی زیادتی سے پاک ہے۔ پہلے اردو میں بعض اوقات مثلا روزہ کو دیکھ لیں، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، 24 گھنٹہ، اچھا پھر بعض امتوں میں یہ تھا کہ کپڑے اگر اپنے پہنے ہوئے ہیں، اگر کپڑا ناپاک ہو گیا، اب یہ نہیں کہ دھو کے پاک ہو لگا، کاٹ لو، کاٹنا پڑے گا۔ اور بعض روایات تو یوں بھی ملتی ہیں کہ ایسی امتیں بھی تھیں کہ جن کا حکم یہ تھا جسم ناپاک ہو گیا اب وہ حصہ کاٹنا پڑے گا، ایسی روایات بھی ملتی ہیں۔ اب ضعف کی طرف کا زیادہ اشارہ، ایسی روایت بھی ملتی ہے۔ بہرحال پہلے امتوں کے احکامات میں افراط تفریط ہوتی تھی، اس امت کے احکامات میں افراط تفریط نہیں، افراط تفریط سے امت پاک ہے، اس اعتبار سے امت وسطیٰ ہے، معتدل امت ہے۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی درمیانی امت اس لیے کہا کہ یہ امت، روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں پیشی ہوگی تو یہ کافر لوگ انکار کریں گے کہ یہ نبی تمہارے پاس آئے نہیں، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، یہ کون ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی تمہارا اللہ آپ کا حکم نہیں لے کے آئے، کوئی کتاب، کوئی آپ کا طریقہ نہیں لے کے آئے، کوئی آپ کی طرف سے پیغام تو نہیں لے کے آئے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہے، ان کی طرف سے یہ امت ہم اور آپ گواہی دیں گے، یہ اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے، اس امت کو اللہ نے شرف بخشا ہے۔ کتنا اس امت سے اللہ کو پیار ہے، کتنا اس امت کو اللہ نے اعزاز سے نوازا ہے، اس کے باوجود اگر یہ اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی نہ گزارے تو کتنی بڑی بے وقوفی والی بات ہے۔ تو یہ امت گواہی دے گی کہ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں، یہ نبی، انہوں نے جو یہ بات کر رہے ہیں، نبی جو بات کر رہے ہیں بالکل حق اور سچ بات کر رہے ہیں، واقعی انہوں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا ہے۔ اللہ کو سب باتیں معلوم ہیں، کفار پر حجت قائم کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا تو اللہ ہم سے پوچھے گا، نہیں، اللہ کو سب معلوم، کفار پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ پھر یہ امت گواہی دے گی کہ اللہ، ان نبیوں نے اپنا پیغام، اپنی ڈیوٹی حق بالکل پورے طریقے سے 100% ادا کی ہے، یہ کافر جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر وہ کافر اعتراض کریں گے کہ ان کو کیسے پتہ، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو پھر اللہ پوچھیں گے بھئی آپ تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو کہا ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ فرمائیں کہ انہوں نے ہمیں بتلایا ہے اور یہ حق اور سچ ہے۔ پھر کہا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ میری امت بھی ٹھیک، یہ جو نبی ہے یہ بھی بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ جو میری امت بات کر رہی ہے یہ بھی ٹھیک کر رہی ہے، اور میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنا پیغام بالکل ٹھیک پہنچایا ہے، یہ کافروں نے گردانی کی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اور شہداء علی الناس سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ امت چونکہ آخر تک اس امت میں نبی کوئی نہیں آنا ہے، تو یہ جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر والا جو حکم ہے نا اس امت کے لیے، یہ اس پر عمل کرے گی، اس کو کے لیے کہ خود بھی نیکی کا کام کرے گی، دوسرے کو بھی نیکی کا بتلائے گی، خود بھی برائی سے بچے گی، دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرے گی، حکم کرے گی۔ یہ جو منصب ہے اس امت کا، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ہوتا تھا، اس لیے کہا لتکونوا شہداء علی الناس، تو یہ امت بڑی افضلیت والی امت ہے، بڑی افضل امت ہے، اور سب امتوں سے افضل بھی ہے، اس حساب سے بھی کہ انبیاء کی گواہی کی تصدیق کرے گی، انبیاء کی تصدیق کی یہ امت کرے گی۔ پھر اس امت کی تصدیق کون کرے گا؟ امام الانبیاء اس امت کی تصدیق کرے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو قبلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قبلے سے جو ہے نا وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جو حکم دیا، آگے اس کا تفصیلی حکم بھی آ رہا ہے، تو کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ کوئی اوپر والی بات کا خلاصہ کہ دین جو ہے نا خواہشات نفسانی کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے، اتباع اللہ کی اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی اطاعت کا نام ہے۔ دین خواہشات نفسانی، اپنی نفس پر چلنے کا نام نہیں ہے۔ اس چیز کو دین نہیں کہتے کہ آج میرا یہ دل کر رہا ہے تو میں یہ کروں گا، آج یہ دل کر رہا ہے تو یہ کروں گا، نہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس پر چلنے کا نام دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فرمایا کہ ہم نے مقرر کیا تھا، جو آپ کو قبلہ مقرر کیا تھا اور پھر سے آپ کو پھرنے کا جو حکم دیا ہے، یہ صرف اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی تابعداری کرتا ہے اور کون روگردانی کرتا ہے،
اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا بہت سارے منافقین نے. انہوں نے کہا دیکھو جی اس کو تو ہم نہیں مانتے. پہلے منافق اپنے آپ کو یعنی منافق مسلمان ظاہر کرتے تھے, وہاں پر جا کے کھلم کھلا انکار شروع کر دیا کہ دیکھو جی ہم اس کو نہیں مانتے. کبھی کہتا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھو, کبھی کہتا ہے یہ کیا مذاق بنائی ہے. تو اللہ نے کہا الا لینا. اچھا یہاں پر ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے, لینا وقت بہت کم ہے کیا کریں. لینا علما کا مطلب یہ ہے لینا علما کہ اللہ فرماتے کہ ہم جان لیں, تو اللہ کو تو سب چیزیں معلوم ہیں. پھر یہ لینا علما کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا تو یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے. اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے سب کچھ, پھر کس لیے کہتے ہیں لینا علم من یتبع الرسول. اللہ کو پہلے سے نہیں پتا کہ کون رسول کی تابعداری کرے کچھ. یہ ان لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اور بطور امتحان. الا لنعلم کیا مطلب کہ ہم ان کا امتحان لیں گے تاکہ پتہ چل جائے, ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کون حقیقت میں, باقی مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقت میں کون تابعداری کرنے والا کون تابعداری نہیں کرنے والا. پھر آگے جو بات سمجھے نا ان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله, کیا مطلب کہ بات بھاری تو معلوم ہوتی ہے, بھاری تو معلوم ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بعض اوقات مثال کے طور پر آپ کہیں پر نماز پڑھیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم مسجد میں جو ہے وہ نماز میں پڑھایا کرتا تھا, تو وہاں پر یہ ہوا کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس مسجد کا قبلہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا یعنی ترچھا تھا. اور ہم یعنی قبلے کا یہ حکم یہ ہوتا ہے کہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز اس میں ہو جاتی ہے. یعنی کیا 100% آپ یعنی 90 ڈگری کا جو درجہ ہو اسے آپ 45 درجے اس طرف 45 درجے اس طرف بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ایکوریٹ جو آپ کو 100% معلوم ہو 90 ڈگری کا جو درجہ ہے اس پر آپ نماز پڑھیں. تو بہرحال مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو ترچھا ہے قبلہ. اب جب قبلہ میں نے سفید روٹ ساڑی اس قبلے کے مطابق ٹھیک کروا لی. اب ٹھیک کروائیں, عشاء کا وقت تھا, نماز پڑھائی. نماز کے بعد سارے مقتدی کہنے لگے ہمارا دل تو نہیں مان رہا نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کہ ہم تو اتنے مسجد بھی تھی 1800 کچھ کی مسجد تھی, اتنے عرصے سے ہم اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں, تو ہمارا دل تو نہیں مان رہا. کہا جی اس طرح بالکل اس طرح کر کے ہم نے نماز پڑھی ہے, ہمارا دل ہی نہیں مان رہا. تو بعض یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے جب حکم کے اندر تبدیلی آ جائے نا تو بعض اوقات انسان کہتا ہے یار پتہ نہیں, الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فرمایا کہ یہ بات آپ پر بھاری تو گزری ہے, لیکن وما كان الله ليضيع ایمانکم, اللہ آپ کا ایمان نہیں ضائع کرنے والا ہے. اللہ کا ایمان ضائع نہیں کرنا. یہ تو آپ پر ایک امتحان تھا جو اللہ نے لے لیا, جس میں جنہوں نے تابعداری کر لی, یہ رسول کی تابعداری کر لی, اتباع کر لی, وہی کامیاب ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کا امتحان لے رہا تھا. میں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تو آپ پر بہت شفیق ہے, بہت مہربان ہے, شفقت کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کی آسانی کے لیے, اور پھر آگے بھی آئے گا کہ خواہش بھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا. یہ تھا آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم, اب بیوقوف لوگ کہیں گے ان قریب لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا عن قبلتہم التی کانوا علیہا, مسلمانوں کو ان کی قبلہ سے جس پر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب, آپ ان سے کہہ دیں مشرق بھی اللہ کی مغرب بھی اللہ کی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے. کذالک جعلناکم وکذالک جعلناکم, اسی طرح ہم نے آپ کو بنایا امتا وسطا, معتدل امت, لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر, ویکون الرسول علیکم شہیدا, اور ہو رسول آپ پر گواہی دینے والا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها, اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے, الا لنعلم من يتبع الرسول, مگر اس واسطے کہ ہم معلوم کر لیں کہ کون تابعدار رہے گا رسول کا, ممن ينقلب على عقبيه, اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور اللہ ایسا نہیں کرنے والا کہ آپ کا ایمان ضائع کر دے, یعنی اللہ آپ کا ایمان ضائع نہیں کرنے والا. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے. الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے دوسرا سپارہ شروع ہو گیا ہے, پہلا سپارہ مکمل ہو گیا. آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں, جس بھائی سے اگر کوئی سبق رہ گیا ہو اور وہ سننا چاہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے تمام اسباق ریکارڈ ہو رہے ہیں. جس بھائی کو چاہیے ہو تو وہ پھر لے سکتا ہے. الحمدللہ ثم تقریباً جتنے بھی اسباق گزرے ہیں, ہمارے جتنے بھی دروس گزرے ہیں, وہ سب جو ہے وہ مکمل طور پر ریکارڈ ہو رہے ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ کسی بھائی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو وہ بعد میں اپنی جگہ پر پوچھ سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے
کسی بات سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، وہ پوری طرح بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور جو بات ہمیں سمجھ میں آئے گی ہم آپ کو سمجھائیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی تو اس دنیا کے اندر پورا کوئی نہیں اترا، کامل اور مکمل جو علم کے اندر وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا پورا علم دیا تھا، باقی سارے جو ہے وہ ناقص ہیں، کامل کوئی بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو ہمیں بات معلوم ہوگی ہم آپ کو بتلائیں گے، جو نہیں معلوم ہوگی معلوم کر کے بتلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وسلم۔